میں پچھلے دن ایک محقق دا کلپ سنے، ایک پتہ محقق تے دو آندا محقق، اس آخیا ہے بھئی قرآن وچ آل تو مراد متبعین نو بیان کیتا گیا۔ تھوڑی سی بات یہاں میں کروں گا تو آپ آسانی سے سمجھ آ جائے گی، آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کی نعمت یاد کرو اپنے اوپر، اذ انجاکم من آل فرعون۔ یہ آل فرعون کون ہے؟ یہ آل فرعون کون ہے؟ فرعون کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اسی لیے تو اس نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا تھا اور اس کی اہلیہ نے کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اس کی تو نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ داماد ہے، نہ نواسے ہیں، نہ نواسیاں ہیں۔ یہ قرآن آل فرعون کس کو کہہ رہا ہے؟ پھر ہم نے آل محمد کا تصور اتنا محدود کیوں کیا ہے؟ ہم نے کیوں محدود کر دیا اس تصور کو؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ کئی جگہوں پہ میں جاتا ہوں تو میرے نام کے ساتھ کہتے ہیں وکیل صحابہ و اہل بیت۔ ان کا اہل بیت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ؟ نہ، خاندان علی رضی اللہ تعالی، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اہل بیت کا تصور صرف ایک بیٹی میں، ایک داماد میں، دو نواسوں میں محدود ہے۔ کس نے محدود کیا ہے؟ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کا اطلاق قرآن نے بیوی پر کیا، بیوی پر۔ سب سے پہلا اطلاق اہل بیت کا کس پر ہوتا ہے؟ بیوی پر۔ وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں، نہ کسی اہل سنت کے ذہن میں ہے، نہ کسی دیوبندی کے ذہن میں ہے، نہ کسی خطیب کے ذہن میں ہے، نہ کسی نعت خان کے ذہن میں۔ کوئی تحقیق کرنا ہی نہیں جانتا کہ اس میں تحقیق تو کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سورۃ ہود میں فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے گھر پہنچے بیٹے کی خوشخبری لے کر۔ وہ بچڑا بھوننے میں لگ گئے، پیش کیا، ان کے ہاتھ آگے نہ بڑھے، وہ ڈرے، خوف تھا دشمن نہ ہو، میرا نمک نہیں کھا رہے۔ سارا قریب آ گئی، حضرت ابراہیم کی اہلیہ، ان کی اولاد نہیں تھی، وہ اوٹ میں آ گئی۔ خطرہ انہوں نے بھی محسوس کیا تو وہ بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم آئیں اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے۔ فضاحکت، سارا ہنس پڑی، کہنے لگی یا ویلتا آلے دو، میں جنوں گی۔ یہ کلمہ تعجب ہے، یا ویلتا، میں جنوں گی، وانا عجوز، میں ہوں بڑھیا، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خامد بھی ہے بوڑھا۔ میرے بطن سے، میری کوکھ سے بیٹا پیدا ہوگا، میں بھی بڑھیا، یہ میرا خامد بھی بوڑھا۔ اب سارا سامنے آ گئی نا، اس لیے کہ وہ فرشتے تھے، اب پردے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قالو، تو فرشتے کہنے لگے
अताजबीन मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के हुक्म पे ताज्जुब कर रही हो। कोई और ताज्जुब करे ऐसी बातों पर तो कोई बात समझ आती है, इब्राहिम के घर में रहने वालों को क्या ताज्जुब हो गया, यहां तो जलती हुई आग भी गुलजार बन जाया करती है। इब्राहिम के घर में रह के ताज्जुब कर रही हो। अताजबीन मिन अमरिल्लाह, क्या तुम ताज्जुब कर रही हो अल्लाह के हुक्म पर। रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू, और उसकी बरकतें हो, अलैकुम अहलल बैत, अहलल बैत। सामने कौन था? बीवी, उनकी तो औलाद ही कोनी। तो ये अहले बैत का इतलाक सबसे पहले किस पर हुआ है? हाँ, फिर बेटी भी अहले बैत में है, फिर दामाद भी अहले बैत में है, फिर नवासे भी अहले बैत में है, उसका कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये कहना कि यही अहले बैत हैं, ये गलत है। पता नहीं मेरी बात आप समझिए। ये कहना कि यही अहले बैत हैं, ये ठीक नहीं है। ये अहले बैत हैं, इससे इनकार नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इसलिए अहले बैत है ना कि वो मेरे नबी के दामाद हैं। तो फिर ये अकेला दामाद है, उस्मान दोहरा दामाद है, फिर वो दामाद भी अहले बैत में होना चाहिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपकी बेटी हैं, तो उम्मे कलसूम, रुकैया, ज़ैनब, वो किसकी बेटी हैं? वो भी तो आपकी बेटी। हसनैन करीमैन आपके नवासे हैं, तो ज़ैनब का बेटा अली, अलिया ज़ैनबी, और उनकी बेटी उमामा, वो भी अहले बैत में शामिल है। तो ये आ जाइए, तो मैंने आपको सूरत हूद दिखाई कि अहले बैत का इतलाक कुरान ने किन पर किया है? बीवी पर। सबसे पहले अहले बैत का इतलाक किस पर है? तो आले फिरौन से मुराद कौन है? मानने वाले, मुत्तबे, आल मुत्तबे, पैरोकार। जिन लोगों ने, मैं बड़ा मसला आपका हल कर रहा हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। जिन लोगों ने फिरौन की इत्तिबा की और फिरौन की पैरवी की, वो आले फिरौन है। और जिन लोगों ने मुहम्मद अरबी की पैरवी की, वो आले मुहम्मद हैं। आल मुत्तबे को कहते हैं, पैरवी करने वाले, मुत्तबे। जितने मुसलमान हैं ये सब आले मुहम्मद में क्या हैं? उनमें उसको महदूद करना बड़ी अजीब सी बात है कि आले रसूल सिर्फ एक खानदान को कहना, आले रसूल का इतलाक सिर्फ एक कौम पे करना, ये तो अहले सुन्नत का नजरिया नहीं है, ये मुवाहिदीन का नजरिया नहीं है, ये तौहीद परस्त लोगों का नजरिया नहीं है, ये कबर परस्तों का नजरिया है, ये सहाबा के दुश्मनों का नजरिया है कि हम आले रसूल को एक कौम में, एक बरादरी में महदूद कर दें ना। जितने मुत्तबे हैं वो सब आले मोहम्मद में क्या हैं? शामिल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान आल तो मुराद तकरीर में शुरू कोई नहीं की, मतलब गलत फहमी नहीं।
یہ وقت میں کہ میرے ذہن تو لائے نہ بنے تے وہ مسلی میرے تو کٹ نہ بنے. آل تو مراد متبع ہے. اس وقت آیت پڑھیے دلیل لگاؤ گے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اتھے مراد ہے بھائی دیکھو فرعون دی آل قرآن میں بیان کی فرعون دی تا اولاد ہائی کوئی نہ پتہ لگیا بھائی فرعون دی آل فرعون دے مگرو چلنا لیے تے آل محمد تو مراد حضور دی پوری امت ہے او خصوصاً او لوگ جڑے حضور دی اتباع کریں دے دوے لفظ آئیں کہ اصل انہوں جڑا مسئلہ آئی نا او آدائی بھائی میں دھنی آئیے آپ کو میں آل پڑھا. پہلی عرض کا میں انہوں ایک ریسان بھائی یہ تیرا مدرسہ کوئی نہیں تو شکر ہے جے ہے تو مر مدرسہ بند کر جو آل محمد دے صدقہ حرام ہے. کوئی نہیں ہے بھائی چلے ایک گل دوئی گل ہے بھائی تینوں فرعون دی آل تا قرآن جو نظر آ گئی تینوں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. مولوی صاحب تینوں فرعون دی آل نظر آئیے تینوں نہ عمران دی آل نظر آئیے نہ ابراہیم دی آل نظر آئیے. مفسر قرآن لکھاونا اپنے نامہ تو چھڑ دے ہو جڑے نے تمہوں سوائے چند آیات کی پٹھی ہو بھی پٹھی تفسیر دے. قرآن نال تہاڈا تعلق ہی نہیں ہے. قرآن تے تہاڈا مطالعہ انتہائی محدود ہے. جناب والا اگر وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ تو مراد اصطلاح قرآنی دے وچ فرعون دے متبعین ہیں تو اسے قرآن مقدس دے اندر آل ابراہیم اور آل عمران تو مراد ابراہیم اور عمران دی اولاد ہے نہیں. ابراہیم دی آل اولاد دے معنی جو ہے تے محمد دی آل اولاد دے معنی جو نہیں. میں تو انہوں گل سنائی کوئی نہیں میں عالمہ نہیں سنائی اتنا سبحان اللہ آکھڑی کوئی نہیں تو صاحب